السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وازواجہ امہات المؤمنین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جی، نماز سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ سیدہ کے پاس تشریف لے گئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، اور پھر سیدہ نے آپ کو دلاسا دیا اور اس کے بعد آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں۔ وہاں سے جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام واپس آئے تو کچھ عرصے بعد ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد دوسری وحی فوراً نہیں آئی، وحی میں وقفہ آیا، اور یہ وقفہ کتنے عرصے کے لیے تھا اس کے بارے میں بھی اہل سیر کا اختلاف ہے، واللہ اعلم۔ اکثر یا یوں کہہ لیں کہ زیادہ بہتر بات جو ہے وہ ہے کہ 3 مہینے تک پھر دوبارہ وحی نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران غار حراء تشریف لے کے جاتے، اور پہلے جانے میں اور اب جانے میں ایک فرق یہ تھا کہ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑی شدت کے ساتھ انتظار فرماتے دوسری وحی کا، کہ اب دوبارہ وحی جو ہے وہ کب اور کیسے نازل ہوگی۔ بہرحال اسی دوران جب 3 مہینے تقریباً گزر گئے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ، جسے کہہ لیں کہ بڑی ایک کہہ لیں کہ ایک مایوسی کی ایک کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب انتظار بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام واپس آنے لگے تو آپ نے ایک آواز سنی، دھماکے کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اطراف دیکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی ایسی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی، یا آپ کو اندازہ نہیں ہو سکا، پتہ نہیں چل سکا کہ کہاں سے دھماکے کی آواز آئی ہے، کہ اچانک آسمان پر جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اصل شکل میں نمودار ہوتے ہیں، اپنی اصل شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ جس موقع پر جبریل امین اپنی اصل شکل میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں جبریل امین کو صرف 2 مرتبہ اپنی اصل شکل کے اندر دیکھا ہے۔ باقی جب بھی جبریل آئے ہیں وہ انسانی شکل میں اور انسانی وضاقت میں، کیفیت کے اندر اللہ کے پیغمبر کے پاس تشریف لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جبریل امین کو کہ ان کے 600 پر تھے۔ کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے۔ اچھا، اب یہاں سے ہم تھوڑا سا تیز چلیں گے، بیچ میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو مجھے، بلکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مجھے اسکپ کرنی پڑیں گی، کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، اور ہم جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اور سیرت کی ان باتوں کو اپنی نظروں سے گزاریں۔ فرشتوں کے تعلق سے قرآن مجید میں سورہ فاطر کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ مختلف پروں والے ہیں، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 جو ہے وہ پر ہے، لیکن جبریل امین سید الملائکہ ہے، تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے انہیں دیکھا اور آپ نے فرمایا علیہ السلام کہ جبریل امین کے کتنے پر تھے؟ 600 پر۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ میں نے افق کی طرف، یعنی آسمان کی طرف دیکھا، زمین و آسمان کے درمیان جبریل امین کے علاوہ اور کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جبریل امین کی اصل ہیئت اور شکل اور کیفیت کیا ہے، یہ ایک اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر رک کر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت، جسے کہہ لیں کہ بڑا سمجھتا ہے، بہت طاقتور سمجھتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو انسان بڑی کمزور مخلوق ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسانوں کی کیا اوقات اللہ رب العالمین کی دیگر مخلوقات کے سامنے ظاہری جسامت کے اعتبار سے
ہے، اس کا آپ اندازہ صرف اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جبریل امین اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا، زمین و آسمان کے درمیان صرف جبریل نظر آ رہے تھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو یہ اکیلے جبریل کی کیفیت ہے. لہذا اللہ رب العالمین کے فرشتے اتنی تعداد میں ہیں، صرف فرشتے، کہ انسانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لیلۃ القدر کو آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ جی کوئی جانتا ہے؟ مختلف وجوہات کی بنا پر. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ قدر کہتے ہیں تنگ پڑ جانے کو. کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز جب تنگ ہو جائے تو اسے عربی میں قدر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. اور لیلۃ القدر کو ایسی رات، تنگ پڑ جانے والی رات کیوں کہتے ہیں کہ اس میں اتنے فرشتے اللہ رب العالمین کے اس کرۂ ارض پر اترتے ہیں کہ زمین فرشتوں کے وجود سے تنگ پڑ جاتی ہے. اور پھر آپ نے بڑی معروف وہ حدیث سنی ہوگی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس فرشتے کی باری ایک مرتبہ آ جائے دوبارہ اس کی کبھی باری نہیں آئے گی. کتنے فرشتے ہیں جو ہر لمحے ہر وقت اللہ کے سامنے جو ہیں وہ سر جھکائے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. جس طرح ہم دنیا میں خانہ کعبہ دیکھتے ہیں، عین خانہ کعبہ کے اوپر بیت المعمور ہے. فرشتوں وہ گھر کہ جس کا طواف فرشتے کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. بہرحال اللہ کے پیغمبر نے جبریل امین کو دیکھا، اور جبریل امین علیہ السلام پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العالمین کی دوسری وحی کو پیش کرتے ہیں. اور وہ وحی کیا تھی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ آیات جو ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی ہیں کہ اے چادر اوڑھنے والے، اب اٹھیے، مدثر قم کھڑے ہوئیے، اور فانذر اب دعوت کا اور مشن کا آغاز کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے سے تیار کیا جا رہا ہے. پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد انقطاع آیا، وحی کے اندر وقفہ آیا. کیوں؟ تاکہ پہلی وحی کا جو برڈن ہے یا بوجھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت کر سکیں اور اس کیفیت کو جو ہے وہ سمجھ سکیں. اور اس کے بعد پھر دوسری کیفیت آتی ہے اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ دعوت کا حکم ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں. لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ دعوت کی جو ابتدا ہے وہ خفیہ دعوت سے ہوتی ہے. یعنی ابھی اس بات کا حکم نہیں تھا کہ آپ کھل کر علنیہ دعوت دیں. ابھی اس بات کا حکم تھا کہ پہلے مرحلے میں اللہ کے پیارے حبیب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بنیادی کام کیے. ٹھیک ہے، پہلا کام جو اپنی دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. ٹھیک ہے، اور جسے کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو پہل اسلام قبول کرنے والے صحابہ یا صحابیات ہیں ان کی ایک چھوٹی سی فہرست آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب پر ایمان لانے والی صحابیات میں سے کون ہیں؟ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. ہم سیدہ خدیجہ کے ایک کردار کو تو ڈسکس کر چکے ہیں، سیدہ خدیجہ کا ایک دوسرا کردار ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں. اور یہ صرف سیدہ کا کردار نہیں ہے، یہ اسلام کے تعلق سے ایک خاتون کا کردار ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلے دن سے ہمارے دین نے کتنی اہمیت دی ہے عورت کو، کتنی اہمیت دی ہے خاتون کو، اور خواتین کا کیا کردار رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف جو ہیں وہ سب سے پہلے مورلی سپورٹ کرنے والی ہی نہیں، بلکہ یعنی دلاسا دینے والے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے والی بھی کون تھیں؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک خاتون تھیں. تو اس سے آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا یا آغاز ہی کس سے ہوتی ہے؟ قبول کرنے والوں میں خاتون سے ہوتی ہے. سیدہ خدیجہ اسلام لے کر آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں وہ اسلام لے کر آئیں. اس کے بعد اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہا یا رضی اللہ عنہما،
یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، وہ ایمان لے کر آئیں۔ اس کے بعد سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جسے کہنے کے غلام تھیں، اور ان کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ یہ آل یاسر، سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے، ان کی اہلیہ ہیں سمیہ، وہ اسلام لے کر آئیں۔ فاطمہ بنت خطاب، عمر بن خطاب کی بہن، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدنا عمر سے پہلے اسلام لے کر آئیں۔ اور سیدنا عمر کے اسلام کے تعلق سے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ وہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی بہن کو جو ہے نا وہ ایک موقع پر جو ہے نا وہ پکڑا اور خوب جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ زد و کوب کیا۔ وہ روایت جو ہے وہ سندن، اور وہی پھر ان کے اسلام کا سبب بنا، تو سند کے اعتبار سے وہ روایت اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ فاطمہ بنت خطاب جو ہیں وہ اسلام لے کر آئیں۔ اچھا، اس کے بعد ام ایمن ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسلام لے کر آئیں۔ پھر زنیرہ ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایک لونڈی ہیں صحابیہ، وہ ایمان لے کر آئیں۔ اور آخر میں اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خواتین ہیں یا ان خواتین کی لسٹ ہے ان صحابیات کی جو فوراً یا سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں۔ صحابہ کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اس کے بعد جو ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں، اس کے بعد زید بن حارثہ ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا علی کے بارے میں ہم جو ہیں وہ بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہما و ارضاہما۔ سیدنا زید بن حارثہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ کس اعتبار سے؟ جیسا کہ دور جاہلیت میں یا اسلام کے آغاز تک یہ سلسلہ قائم رہا، اور اس کے بعد یہ جو سلسلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے احکام یعنی یہ حکم نازل فرمایا اور یہ سلسلہ اسلام میں ختم کر دیا گیا۔ جو منہ بولے اپنا کیا کہتے ہیں بیٹا بنانے کا یا والد بنانے کا یا بھائی بنانے کا یا بہن بنانے کا جو ایک سلسلہ ہے، اس کو بعد میں ختم کر دیا گیا۔ لیکن زید بن حارثہ یہ غلام تھے اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بیٹے جیسا جو ہے وہ مقام رکھتے تھے، بڑی محبت تھی ان کو اللہ کے پیغمبر سے۔ ایون کہ ایک موقع پر انہوں نے اپنے پیرنٹس پر، اپنے والدین پر جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کو ترجیح دی، اللہ کے پیغمبر کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے پیغمبر کو بھی ان سے بڑی محبت تھی۔ پھر اسی طرح جو ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ارضا، خلیفہ ثالث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اسی طرح سعد بن ابی وقاص، ارقم بن ارقم، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ اور اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ارضا کہ جو سب سے پہلے اسلام جنہوں نے قبول کیا۔ یعنی یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو مقام پہل اسلام قبول کرنے والوں کا ہے وہ مقام بعد والوں کا نہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ من جملہ جرنلی تمام اہل ایمان میں اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے والے قیامت تک جتنے بھی ایمان لانے والے ہوں گے، ان میں جرنلی سب سے افضل طبقہ کون سا ہے؟ جی، صحابہ کرام کا۔ اور تمام صحابہ میں سب سے افضل جو طبقہ ہے وہ کس کا ہے؟ نہیں، تمام صحابہ میں طبقہ شخص نہیں، پہلے اسلام لانے والوں کا، صحابہ میں یہ اور صحابیات میں یہ۔ یہاں تھوڑا سا رک کر ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، وہ ہے کہ سیدنا ابوبکر اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں دیکھیں، ہمیشہ سے یہ بات بڑی معروف تھی اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سیدنا علی اور سیدنا ابوبکر میں اہل علم نے اس انداز سے تفریق کی ہے کہ ابوبکر بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور علی چھوٹوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح کی کچھ جسے کہنے کہ خاص طور پہ بالخصوص دور حاضر کے اندر ہمارے ہاں خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے اور ہمارے ہاں فتنے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، ایک طبقہ ایسا آیا ہے کہ جس نے اسے بھی بہت زیادہ اچھالا ہے اور اسے بھی بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ ایک اختلافی مسئلہ بنا دیا، جبکہ اس میں یعنی اس انداز میں بڑی حکمت ہے۔ ہم کہہ سکتے تھے کہ سیدنا ابوبکر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے اور سیدنا علی بعد میں ایمان لے کر آئے، لیکن اہل علم نے دونوں کا ایک مقام اپنی جگہ پر رکھا کہ بڑوں میں سب سے پہلے ابوبکر اور بچوں میں سب سے پہلے علی۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے علی کا نام نہیں لیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے انہوں نے
علی کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ بڑوں میں ابو بکر, اور یہ ایک الزام لگایا کہ زبردستی انہوں نے ابو بکر صدیق کو پہلے نمبر پر رکھا ہے, یہ تفریق کر کر. اچھا, اب میں تھوڑی سی بات اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. کیونکہ جو قربانیاں ان پہلے والوں نے دی ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہ قربانیاں بعد والوں نے نہیں دی ہیں. اور جو ریئیکشن ان پہلے والوں کو جن کا سامنا کرنا پڑا ہے, وہ ریئیکشن بعد والوں کو نہیں کرنا پڑا. اور یہ ایک یعنی کہ جسے کہہ لیں کہ ایک عام ایک انڈرسٹوڈ بات ہے نا, یہ اس کو کوئی ایک جنرلی ایک عام بات ہے یہ, ٹھیک ہے. جو پہلے والے ہوتے ہیں ان کی اہمیت کبھی بھی بعد والے نہیں لے سکتے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں, آپ ذرا سمجھ لیجئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو صدیق کا لقب دیا گیا یا اس لقب سے ان کو ملقب کیا گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے اور اللہ کے پیغمبر نے انہیں بتایا کہ مجھے رسول اور نبی بنایا گیا ہے, یا مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ایک لمحہ, جسے کہتے ہیں نا لمحہ, تأخیر کیے بغیر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور رسول کی حیثیت سے قبول کیا اور آپ پر ایمان لے کر آئے. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک لمحہ رکے ہوں اور پھر تھوڑا سا سوچا ہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. رسول اللہ کے بڑے, جسے اگر آپ کہہ لیں کہ بڑے نبی بنائے جانے سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, بڑے گہرے تعلقات تھے. تو آپ اپنے دوست سمجھ کر ان کے پاس گئے تھے ان کو بتانے کے لیے. تو ابو بکر صدیق نے فوراً کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما نفعنی مال قط مال احد ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے وہ فائدہ مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا. جب ابو بکر صدیق اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے کر آئے تو آپ کے پاس 40,000 دینار تھے. کتنے دینار؟ 40,000 دینار تھے. وہ سارے کے سارے انہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں, آپ کی نصرت میں, آپ کے دفاع میں اور آپ کا ساتھ دینے کے اندر قربان کر دی. اور آپ کو پتہ ہے دینار اور درہم میں کیا فرق ہے؟ جی کون بتائے گا؟ دینار سونے کا ہوتا ہے اور درہم چاندی کا ہوتا ہے. تو چاندی کی بات نہیں ہو رہی. اور آپ کو پتہ ہے جو بھی کرنسی, اب اس کی ایگزیکٹلی کیا ورتھ ہے اور حیثیت ہے, ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہر کرنسی جو ہے دنیا کے اندر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کس پر؟ سونا چاندی پر. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اصل جو ہے وہ سونا اور چاندی ہے نا. تو سونے کے دینار تھے کتنے؟ 40,000 دینار, سارے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام پہ قربان کر دیے. یہ ہیں ابو بکر. تو 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات اس حوالے سے سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ایک ہی موقع پر 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی دنیا کے اندر. ویسے تو بشارت 10 سے زیادہ صحابہ کرام کو ہے مختلف موقعوں پر, لیکن ایک ہی موقع پر ایک ہی مجلس میں 10 کا نام لے کر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, عبد الرحمن فی الجنہ, سعد فی الجنہ. یہ 10 مبشرہ. کتنے صحابہ ہیں؟ 10 صحابہ. صحابہ کرام کے اندر جو مراتب ہیں نا, ان مراتب کے اندر جو ہے 10 مبشرہ جنرلی سب سے افضل ہیں. پھر ان 10 مبشرہ میں خلفائے راشدین ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو 10 مبشرہ کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کا نام لے کر اللہ کے پیغمبر جنت کی بشارت ہے. ان 10 مبشرہ میں سے 5 سیدنا ابو بکر کی دعوت اور محنت کے نتیجے میں ایمان لے کر آئے. یہ مقام ہے کس کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ سیدنا علی چھوٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 10 سال کے بھی نہیں تھے سیدنا علی. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو خفیہ دعوت کا عرصہ ہے یہ کتنا ہے؟ یہ 3 سال کا عرصہ ہے. ہم اس پر آگے چل کے بھی بات کریں گے. اس 3 سال کے عرصے میں بہت زیادہ نہیں, لیکن اس کے بعد جب اللہ کے پیغمبر کو حکم ہونا کہ اللہ کے پیغمبر آپ اعلانیہ دعوت کریں, کیا تکلیفیں آئیں اللہ کے پیارے حبیب پر,
کیا تکلیفیں آئیں اہل ایمان پر، صحابہ پر، صحابیات پر، تو ان تکلیفوں کو جو ان پہلے والوں نے فیس کیا وہ بعد والوں نے وہ فیس نہیں کیا. یہ وجہ ہے. اور ان میں سر فہرست کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ خرید کر آزاد کیے، غلامی سے بچائے، کیونکہ اس غلامی سے فائدہ اٹھا کر ان کو تکلیفیں اذیتیں دی گئیں. ہم آگے ان کے بارے میں بات کریں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سیدنا ابوبکر صدیق ہی پر صرف یہ ایک نشست کریں نا تو وہ شاید وقت جو ہے وہ کم پڑ جائے. تو ہم کبھی تقابل نہیں کرتے، لیکن جب تقابل ہے تو جتنی محبت ہمیں اپنا ابوبکر سے ہے اتنی ہی محبت ہمیں علی سے. ایک طرف اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں والد کے مقام پر، تو دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کے داماد ہیں بیٹے کے مقام پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک طرف اللہ کے پیغمبر کی سب سے محبوب زوجہ کے والد ہیں، تو دوسری طرف سب سے محبوب بیٹی کے شوہر ہیں. آپ کی لخت جگر، آپ کے جسم کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا و ارضاہا کے شوہر سیدنا علی بن ابی طالب. تقابل تو ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ مراتب ہیں جس طرح رسولوں میں مراتب ہیں. اب قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم ایمان لانے میں رسولوں میں فرق نہیں کرتے. جیسے ہم محمد رسول اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ہی ہم موسیٰ پر ایمان لے کر آتے ہیں، ویسے ہی ہم عیسیٰ پر ایمان لے کر آتے ہیں، ویسے ہی ہم داؤد پر ایمان لے کر آتے ہیں، ویسے ہی ہم سلیمان پر ایمان لے کر آتے ہیں، ویسے ہی ہم نوح پر، ابراہیم پر، یوسف پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اسماعیل پر، سب پر ایمان لے کر آتے ہیں نا. ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جہاں بات ہوگی مقام اور مرتبے میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتا ہے رسولوں میں سے بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. تو سب سے پہلے بات مقام ہوگا کس کا؟ سب سے بلند مقام ہوگا کس کا؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بالکل یہی معاملہ صحابہ کرام کا ہے. ایمان لانے میں آپ کہہ سکتے ہیں ابوبکر اور علی برابر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مقام میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. میں مزید اس حوالے سے آگے چل کر بات کروں گا. تو لہذا یہی بات مناسب ہے کہ اس کو اس انداز سے ہی سمجھا جائے کہ بڑوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق ایمان لے کر آئے، اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے. تھوڑا آگے چل. 3 سال کا عرصہ اللہ کے پیغمبر خفیہ جو ہے وہ دعوت دیتے رہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اگلی وحی نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اللہ کے پیغمبر اب دعوت کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اب آپ تھوڑا سا اپنی دعوت کا دائرہ تھوڑا سا وسیع کریں، صحیح ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو بلائیں یا اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں اور اپنے رشتہ داروں تک جو ہے اس دعوت کو پہنچائیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ، کہ پیارے حبیب آپ اپنی دعوت کو پیش کیجئے، ڈرائیے، عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو. تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 کام کیے. ایک کام کیا کیا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو دعوت دی، کھانے پہ مدعو کیا، سارے خاندان والوں کو، جس میں جو ہے نا وہ اپنا کیا کہتے ہیں آپ کے چچا بھی تھے، آپ کی پھوپھیاں بھی تھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کزنز بھی تھے. سب کو اللہ کے پیغمبر نے بلایا، اور مختلف قبائل جو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے ان سب کو اللہ کے پیغمبر نے کھانے پہ مدعو کیا. کھانا ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مخاطب ہوئے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا، یہ جو 3 سال کا خفیہ دعوت کا عرصہ تھا، قریش مکہ سمجھ گئے تھے یا پہچان گئے تھے کہ جی کچھ تو اپنا چل رہا ہے، اور اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ لوگوں کو کوئی میسج دے رہے ہیں، کوئی پیغام دے رہے ہیں، اور اپنے بارے میں کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں. لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کھل کر ابھی نہیں دعوت کی تھی، لہذا وہ سارے اس انداز سے سامنے نہیں آئے. لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے ان سب کو بلایا، قریبی رشتہ داروں کو، کھانا ایک دعوت کی، ان کی دعوت کے بعد جب ان سے کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو ابو لہب بھانپ گیا کہ جی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کریں گے. تو اس بدبخت نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ محمد اگر آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہے جس میں ہماری قوم کا فائدہ ہو تو آپ بات کریں، اور اگر آپ نے بھتیجے کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ جس سے ہماری قوم کا فائدہ نہیں ہے تو میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں، آپ رک جائیں.
تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ ماحول ابھی سازگار نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے بات نہیں کی۔ اس کے بعد دوسرا کام اللہ کے پیغمبر نے کیا، دوبارہ دعوت کی، اور دوبارہ دعوت دی، ان کو دوبارہ جمع کیا، اور کھانے کے فوراً بعد پھر اللہ کے پیغمبر نے ان سے یعنی کہ پوچھا یا ان سے کہا نہیں، بلکہ فوراً ان پر دعوت پیش کی، اور کیا کہا کہ میں تمہارے سامنے وہ چیز پیش کر رہا ہوں جس سے بہتر چیز کسی نوجوان نے اپنی قوم کو نہیں دی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ، شرک سے براءت اور بیزاری کا اظہار کرو، اور مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے نبی اور رسول تسلیم کر لو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا اور تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ دعوت پیش کی تو اس وقت پھر جسے کہہ لیں کہ اکثریت نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ وہ موقع تھا جس موقع پر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ اسلام وہ پہلے لے آئے تھے، لیکن اپنے اسلام کا اظہار انہوں نے کس موقع پر کیا؟ اس موقع پر کیا۔ کتنے عرصے اور کتنے وقت کے بعد؟ ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آئے، آپ کی پھوپھی، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا ایمان اختیار کیا۔ اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو ابو طالب نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بحیثیت نبی اور رسول کے تو قبول نہیں کیا، ایمان تو لے کے نہیں آئے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بھتیجے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری طرف کوئی بری نگاہ نہیں ڈال سکتا۔ تو معاملہ جو ہے نا وہ جسے کہہ لیں کہ آگے بڑھ گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے ایک اور وحی آئی، اور وہ وحی کیا تھی کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، پیارے حبیب اب آپ آگے بڑھیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کے پیغمبر کو تیار کیا گیا، اور کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بحیثیت داعی کے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ دعوت کا حکم دیا۔ پہلے خفیہ دعوت تھی، پھر تھوڑا سا آگے بڑھایا اور کہا کہ اپنے خاندان تک پہنچیے، اب یہ حکم دیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اللہ کے پیارے حبیب اب آپ کو جو حکم دیا جائے گا آپ اس کا کھل کر اظہار کریں، آپ علانیہ دعوت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام کوہ صفا پر پہنچے، اور آپ نے وہاں پہنچ کر وا صباحا کی صدا بلند کی۔ یہ ایک انداز تھا لوگوں کو خبردار کرنے کا اور انہیں جمع کرنے کا۔ آہستہ آہستہ سارے لوگ اس اپنا کیا کہتے ہیں کوہ صفا کے نیچے جو ہے نا وہ جمع ہونے لگے، صفا پہاڑ کے پاس جمع ہونے لگے۔ جب سب جمع ہو گئے تو پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ان سے کیا کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں تم سب کو یہ دعوت دیتا ہوں، اب کھل کر اور علانیہ یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم کیا کرو، تم اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرو۔ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نیا پار لگانے والا نہیں، کوئی مصائب اور مشکلات سے نجات دینے والا نہیں، کوئی خوشیاں دینے والا نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ الہ کا جو معنی ہے نا وہ کیا ہے؟ الہ المألوہ، معبود برحق، ٹھیک ہے، کیونکہ مشرکین اللہ کو مانتے تھے اور ربوبیت کو کسی نہ کسی انداز اور صورت میں مانتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، لیکن ان کا جو اختلاف تھا اللہ کے پیغمبر سے وہ کیا تھا؟ وہ اختلاف تھا احسنت عبادت کے اندر، وہ عبادت میں اللہ کو ایک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی لیے جب اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ سارے معبودان باطلہ سے براءت کا اظہار کرو اور عبادت جو ہے وہ سب کی چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہمارے تو اتنے الہ ہیں، اس نے ان سارے الہوں کو ایک ہی الہ بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو لہذا جب اللہ کے پیغمبر نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ ابو لہب اٹھا اور اس نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور معاذ اللہ کے پیغمبر سے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد آپ کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہلاکت اور بربادی ہو، کیا اس کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اس کے جواب میں پھر کیا نازل ہوئی؟ سورۃ اللہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب الی آخر الآیہ۔ تو
یہاں رک کر میں صرف ایک میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں، بہت ساری باتیں نہیں، ایک میسج. میرے سوال کا جواب دیجیے گا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ میرے ساتھ ہیں. اگر ابھی تو چونکہ آپ نے نہیں پڑھا، لیکن جب ہم یہ سیرت پڑھاتے ہیں تو شروع سے پہلے وہ پورا سینیریو جو ہے، وہ پورے حالات عرب کے دور جاہلیت کے وہ ہم سامنے رکھتے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ایسی فیلڈ یا شعبہ نہیں تھا جس فیلڈ اور شعبے کے اندر عرب انحطاط اور پستی کے اندر مبتلا نہ ہو. آ رہی ہے بات سمجھ؟ ذاتی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر ہو، اخلاقیات ہو، معاملات ہوں، ہر فیلڈ میں عرب جو ہے انتہائی پستی کے اندر مبتلا تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ڈاکو تھے، وہ چور تھے، ان میں چوری تھی، ان میں یعنی کہ اپنا ڈاکہ زنی ان کے اندر یہ صفت موجود تھی، بے حیائی ان کے اندر بہت زیادہ تھی. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، ظلم زیادتی تھی، امیر غریب پر کرتا تھا، مالک غلاموں پر اور لونڈیوں پر کرتا تھا، خواتین کے ساتھ ان کے معاملات بہت زیادہ خراب تھے. الغرض اس ایک لمبی فہرست ہے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلی دعوت کون سی دی؟ جی آپ نے کہا چوری چھوڑ دو، اس موقع پر جواب دیں. آپ نے کہا اپنے اخلاق اچھے کر لو، آپ نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، آپ نے کہا عورت کی عزت کرو، آپ نے کہا کہ حیا اپنے اندر پیدا کرو، آپ نے کہا کہ فائنینشل نظام بہتر کرو. آپ نے نہیں کہا. آپ نے سب سے پہلی دعوت جو دی وہ کس کی دی؟ اب میرا اگلا سوال کیا ہے؟ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر کہتے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو تو قوم کا ریئیکشن کیا ہوتا؟ جواب دیں، خاموش کیوں ہیں؟ یہ تو فوراً جواب دینے والی بات ہے. وہ اختلاف کرتے اللہ کے پیغمبر، کہتے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر وہ کہتے اپنے اخلاق درست کر لو، کیا کہتے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ کے پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ. اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ توحید کی بات ہے. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا حق ہے. صحیح ہے. آپ پوری انسانیت کو انسانیت کے سارے حقوق سے متعارف کرا دیں، لیکن اگر انسانیت اپنے خالق و مالک کے حق سے واقف نہیں ہے تو انسانیت جی آپ نے کچھ نہیں کیا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. آپ کو رسول اللہ کی دعوت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ نے پہلی دعوت دی. اب اگر آج کے تناظر میں دیکھا جائے، مثال کے طور پہ، کہ جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جی حکمت نہیں ہے علماء کے اندر، ایسے علماء میں جو توحید کی بات کرتے ہیں، جو شرک پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا پھر مثال کے طور پر جو ہے ان کو چاہیے تھا کہ پہلے لوگوں کو جمع کرتے، پہلے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے، پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرتے. ہاں ان میں حکمت نہیں ہے، ان میں مصلحت نہیں ہے. یہ سارے سوالات یہاں پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آپ بھی اپنے گرد پہلے حلقہ بنا سکتے تھے نا، آپ بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکتے تھے. اور یہاں سب سے بڑی بات جو سمجھنے کی ہے، جو ہمارے اشتہار کے اندر بات موجود تھی، ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں، توحید کے بغیر ریاست مدینہ کا تصور نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں. اور شرک پر کمپرومائز کر کر ریاست مدینہ قائم نہیں کی اللہ کے پیغمبر. جبکہ آپ آگے دیکھیں گے، اگر آپ مکی زندگی کا مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اس بات کا کوئی انکاری ہے؟ حکومت لے لیں، آپ حکومت لے لیتے، نظام قائم کر دیتے. جی آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کیونکہ اس حکومت اور نظام کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ جس حکومت اور نظام کو توحید کے بغیر جو ہے وہ حاصل کیا جائے، یا شرک پر کمپرومائز کر کے حاصل کیا جائے، اور اللہ کے حقوق پر بات کیے بغیر. تو لہذا یہ جو دعوت کا یہ جو نقطہ ہے، اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور سیرت ہمیں سمجھاتی ہے کہ سب سے پہلے توحید ہے، اور سب سے پہلے کس کا؟ اللہ رب العالمین کا حق ہے. اچھا، اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلیں. صحابہ کرام پر سختیاں. جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعوت دی تو اس کے بعد ریئیکشن آیا، اور یہی بات آپ کو سمجھانے والی ہے کہ ریئیکشن جو ہے نا، یہ کس کی علامت ہے؟ یہ حق کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اور ریئیکشن آتا ہے توحید کی بات کرنے سے. صحیح ہے. شرک کے خلاف بات کرنے سے. تو لہذا آپ دیکھیں کہ جو مختلف قسم کی تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں، ان میں سر فہرست تکلیف اور اذیت کیا تھی؟ یہ اس کی کچھ جسے کہہ لیں کہ ایک جھلکیاں آپ کے سامنے ہیں کہ جو عرب کی تپتی ہوئی
جو زمین ہوتی ہے، صحرائی زمین ہوتی ہے، نوکیلی زمین ہوتی ہے، اور عرب کی گرمی تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا گرمی ہوتی ہے، ایک طرف تپش اور دوسری طرف نوکیلی زمین، جب وہ تپ جاتی تھی، صحیح ہے، تو وہ کیا کرتے، وہ صحابہ کرام جو کمزور صحابہ تھے اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے والے، ان کو اس تپتی ہوئی اور نوکیلی زمین پر گھسیٹتے تھے، جس میں سر فہرست سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا مطالبہ کیا ہوتا تھا کہ بس ایک ہی مطالبہ، توحید چھوڑ دو، ایمان سے منحرف ہو جاؤ. اور جواب میں بلال کیا کہتے، احد احد. یہ بلال کا جواب ہے، کیا کہتے کہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑ سکتا، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں. بس اوقات اتنا ظلم کرتے کہ سیدنا بلال کو جو ہے وہ میت سمجھ کر کہ اب آپ فوت ہو گئے یہ سمجھ کے چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ زندہ رکھنا تھا، پھر سیدنا بلال کے اندر زندگی کی رمق ہوتی اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے نا وہ اٹھتے تھے، اور پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ انہیں، بلال کو بھی ان کے مالک سے خرید کر آزاد کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق. جب دیکھا کہ اتنی سختیاں اور اتنی تکلیفیں بلال پر ہیں تو کیا کیا، مالک سے خریدا اور بلال کو آزاد کر دیا. اسی طرح انگاروں پر لٹانے والا جو معاملہ ہے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک عورت کے غلام تھے، مخزومی قبیلے کی ایک عورت تھی، بنو مخزوم کی، اور یہ بھٹی کا کام کرتے تھے. یہ جب آپ کو پتہ ہے بھٹی کے اندر جب لوہے کی سلاخوں کو ٹھیک ٹھاک گرم کر دیا جاتا تھا تو یہ عورت آتی تھی، انہی سلاخوں کو لے کر خباب کے جسم کو داغا کرتی تھی، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی چہرے پر، کبھی اوپر، کبھی نیچے، اس طرح تکلیف دیا کرتی تھی. پھر اسی طرح اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ کمزور اہل ایمان کو تکلیفیں دی جاتی تھی، مختلف قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں. اور آپ دیکھیں کہ اس میں سر فہرست سیدہ سمیہ اور یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہے. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا نا کہ خواتین کا جو کردار ہے ان میں سر فہرست کردار کس کا ہے؟ خدیجہ کی ہم بات کر چکے ہیں، اب ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ سیدہ سمیہ کی. سب سے پہلے ایمان لانے والی کون؟ خاتون. اور سب سے پہلے اللہ کی راہ میں شہادت دینے والی کون؟ خاتون، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو اسلام کی آبیاری میں، اسلام کی دعوت میں اور اسلام کے پھلنے اور پھولنے میں خواتین کا بڑا مضبوط کردار ہے. سمیہ اور یاسر یہ بھی غلام تھے اور ابو جہل کے غلام تھے، لہٰذا ابو جہل کیا کرتا، سب سے زیادہ انہیں تکلیفیں دیا کرتا تھا، کوئی موقع رائے گاہ جانے نہیں دیتا تھا، ان کو مارنے کا، پیٹنے کا، تکلیف دینے کا، حتیٰ کہ ایسی تکلیفیں دیں کہ یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ایک حصے کو، ہاتھ کو ایک جانور سے باندھا، دوسرے کو دوسرے جانور سے باندھا اور دونوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا، حتیٰ کہ یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ زخموں کی اور تک اس کو یعنی کہ تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے. اور یہ سمیہ کے ساتھ کیا کیا رضی اللہ عنہ وارضاہا، اتنا مارا، جب مار پیٹ کر تھک گیا تو نیزہ اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے وہ آپ کے پیٹ یا ناف سے نیچے نیزہ مارا، اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر یہ مظالم دیکھتے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے. تو جنت جو ہے یہ بڑا قیمتی سودا ہے، بات یاد رکھیں. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہر چیز کے جواب میں جنت ہے، ہر چیز کا بدلے میں جنت ہے. جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتا ہے اللہ نے اہل ایمان سے سودا کیا. یہاں ڈیل ہو رہی ہے، اور ڈیل کس کی ہو رہی ہے؟ صرف ایک چیز کی. اہل ایمان اپنا آپ اللہ کو بیچ دیں، اللہ بدلے میں کیا دے گا؟ جنت دے گا. تو جنت کو معمولی مت سمجھیں. تو لہذا اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ صبر کرو آل یاسر، خوش ہو جاؤ آل یاسر، تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے جنت ہے. پھر اسی طرح ایک فہرست میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جنہوں نے سختیاں برداشت کی. ان میں سیدنا بلال حبشی ہیں، خباب بن ارت ہیں، پھر صہیب رومی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، عثمان بن عفان ہیں. سیدنا عثمان کے سگے چچا ان کو کھجور کی چھال میں لپیٹ کر الٹا لٹکا دیا کرتے تھے اور پھر مارتے تھے. یہ عثمان بن عفان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں 2 لخت جگر کے شوہر. یعنی کسی انسان کو، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہمارے علم میں نہیں ہے، کسی انسان کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکا ایک خاص نوعیت سے جو مقام عثمان بن عفان کو حاصل ہوا. اور وہ کیا تھا؟
ایک نبی کی 2 بیٹیوں کی شادی، ایک نبی کی 2 بیٹیوں کی شادی ان سے کی گئی. کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک انسان کے حق میں نہیں آئیں. واللہ اعلم. یہ صرف عثمان بن عفان کی خاصیت ہے. یا کے بعد دیگر سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم جو ہیں وہ سیدنا عثمان کے عقد میں آئیں، یعنی پہلے کا انتقال ہوا، اس کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر نے دوسری بیٹی بھی سیدنا عثمان کو دے دی. پھر اسی طرح مصعب بن عمیر. مصعب بن عمیر کے بارے میں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ انتہا کے ناز و نعم میں پلنے والے صحابی مصعب بن عمیر، اور ان کا جو جسم تھا، ان کے جسم کی کھال تھی خوبصورت ترین صحابی، اور جسم کی کھال ایسی تھی کہ اسے ریشم سے تعبیر کیا جاتا کہ ان کی جسم کی جلد نہیں ہے بلکہ کیا ہے، نرم ملائم ریشم ہے. اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ جب مصعب ایمان لے کر آئے، ہم نے ان کے جسم کی کھال کو ایسے اترتا ہوا دیکھا جیسے سانپ جو ہے وہ اپنی کھال بدلتا ہے نا، ایسے ان کے جسم کی کھال کو اترتا ہوا دیکھا. اور ان کی شہادت ہوئی احد کے موقع پر. وہ صحابی جو اسلام لانے سے پہلے ناز و نعم میں پلا ہو، ٹھیک ہے، حالت یہ تھی کہ جب شہادت ہوئی تو ان کو جب کفن دیا گیا تو جب اس کفن سے جس چادر سے ان کے پاس ایک ہی چادر تھی جس سے ان کو کفن دیا جا سکتا تھا، جو ان کی اپنی تھی جس سے ان کو ڈھکا جاتا، تو اگر سر کو ڈھکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں کو ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا. اور پھر اللہ کے پیغمبر نے سر کو ڈھکا اور پاؤں پر جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ گھاس ڈالی، اور اس طرح ان کو جو ہے نا وہ ان کی تدفین کی گئی. اور پھر اسی طرح آل یاسر کے بارے میں آپ سن چکے ہیں. یہاں پر رک کر میں صرف یہ کہوں گا کہ آج ہم سب کا جو مسلمان ہونا ہے نا، وہ ایسے ہی نہیں ہے. آج ہم بر صغیر میں یا دنیا بھر کے اندر، یورپ میں، مشرق میں، مغرب میں، افریقہ کے اندر، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اسلام جو ہے وہ ایسے نہیں پھیل گیا، بلکہ اس میں کیا شامل ہے؟ اس میں صحابہ کا، صحابیات کا خون شامل ہے، اس میں ان کی قربانیاں شامل ہیں. اور اس سے نصیحت ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے؟ یار انہوں نے جو ہیں وہ اپنی جانیں دے دی، پوری زندگی دے دی، اپنا سب کچھ اللہ، اس کے رسول اور دین اسلام کی حمایت اور نصرت کے لیے دے دیا. ہم وقت نہیں دے سکتے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہماری حالت ہے ہم وقت نہیں دے سکتے، ہم وہ علم حاصل نہیں کر سکتے. قربانی دینا تو بہت دور کی بات ہے، جان کی قربانی تو بہت دور کی بات ہے. اور یہی وجہ ہے، میں یہاں پر یہ بات کر کے بس آگے بڑھتا ہوں کہ ہم صرف اتنے ہی اگر مخلص ہو جائیں نا اسلام کے ساتھ کہ صحیح معنوں میں جو علم نافع ہے، خالص قرآن و حدیث کا علم، اس کو حاصل کر لیں، اور جو معاشرے کے اندر اس طرح کے افراد اور ادارے موجود ہیں ان کی حمایت و نصرت میں، ان کے تعاون میں کھڑے ہو جائیں. صرف اسلام کی دعوت کے اندر ایک اپنی آواز ملا لیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ایک کردار ملا لیں، تو آپ یقین جانیں وہ بڑی ہمارے حالات بدل جائیں. کبھی آپ نے سنا ہے کسی جماعت کو توحید کے لیے دھرنا دیتے ہوئے، شرک کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے؟ جی کسی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حق کے لیے کسی نے احتجاج کیا ہو کہ جی ہماری گلی گوچوں کے اندر، ہمارے مداروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے علاقوں کے اندر اللہ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کے دین کو پامال کیا جا رہا ہے؟ تو کیسے جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ چینج آئے گا؟ یہ بات ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد پھر ہم اپنی بات کو بس سمیٹتے ہوئے یہ چیزیں ذکر کر دیں کہ نبوت کے 5ویں سال جو ہے پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اب صحابہ اور صحابیات کو ہجرت کا حکم دیا. یہاں سے ہجرت کی ابتدا ہوئی. آپ کو پتہ ہے ہجرت مدینہ بعد میں ہوئی، اور ہجرت مدینہ سے پہلے کیا ہے؟ ہجرت حبشہ ہے. اچھا، ہجرت حبشہ جو ہے یہ 2 مرتبہ ہوئی ہے. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ ہوئی جس کے اندر جو ہیں وہ 11 مرد اور 4 خواتین شامل ہوئے. ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ، نجاشی جو اپنا کیا کہتے ہیں حبشہ کا بادشاہ ہے، حبشہ کو ایتھوپیا آج کی اس میں کہا جاتا ہے، آج کا نام اس کا ایتھوپیا ہے، اس کا بادشاہ تھا نجاشی، اور بڑا رحم دل بادشاہ معروف تھا. ٹھیک ہے، بڑا رحم دل، بڑا عادل بادشاہ. تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو، حالات دیکھو، اور پھر اپنا کیا جو سنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ ساری دیکھو، اس کے بعد پھر آگے کے بارے میں فیصلہ کریں گے. تو قریش اور مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا، ان کو یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ مکہ سے باہر نکل کے کسی دوسری جگہ چین اور سکون کے ساتھ آباد ہو جائیں. پیچھے سے انہوں نے سیدنا ابو سفیان کو بھیجا
سیدنا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس وقت ابو سفیان ایمان لے کر نہیں آئے تھے، لیکن ابو سفیان بعد میں ایمان لے کر آئے، اور ان کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ رسول اللہ نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ جس کو ابو سفیان نے امان دے دی فتح مکہ کے بعد، اس کو محمد الرسول اللہ نے امان دے دی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو سفیان بھی آپ کے سسر کی جگہ پر ہیں کہ ان کی صاحبزادی سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا، اور وہ ام المؤمنین ہے. صحیح ہے. بہرحال تو پیچھے پہنچے، تو وہاں پہنچ کر انہوں نے نجاشی سے مطالبہ کیا کہ جی انہیں واپس کر دیا جائے. ایک نئے دین کو لے کر آئیں، اور پھر اور مختلف باتیں کی. ان میں جو ایک اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ لوگ تو عیسیٰ کو مانتے ہیں نا، عیسائی تھے، نصرانی تھے، ان سے ذرا پوچھو عیسیٰ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ بال تھی جو انہوں نے پھینکی، کہ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے عیسیٰ کے بارے میں وہ نہیں ہے جو نصارہ کا عقیدہ ہے، تو اس طرح جو ہے وہ ہمیں وکٹ مل جائے گی، اور اس طرح ہماری بات وہ رکھ لیں گے کہ ہاں. تو اس کے مقابلے میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت فرمائی، اور جب تلاوت جو ہے نا وہ انہوں نے مکمل کی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے. اور نجاشی نے کہا کہ اللہ کی قسم، جو عیسیٰ اور مریم کے بارے میں انہوں نے پڑھ کر سنایا ہے وہ اس سے نہ ایک تنکا یا حرف آگے ہیں اور نہ پیچھے، نہ زیادہ اور نہ کم، وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے اس میں ہے. اور پھر جواب دے دیا کہ جاؤ یہاں پر ان کو جو ہے وہ میری امان حاصل ہے اور میں انہیں تمہیں نہیں دوں گا. تو اس کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر اسلام نے دوسری ایک جماعت کو بھیجا وہاں پر، جس میں 82 مرد اور 18 خواتین شامل تھیں. اچھا، یہ جو سختیاں ہیں یہ صرف صحابہ پر نہیں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑی سختیاں آئیں. یعنی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، اللہ کی زمین پر اللہ کی سب سے محبوب شخصیت، اور آپ دیکھیں کہ جب توحید کی بات کی، اسلام اور ایمان کی بات کی، تو کن کن سختیوں کو فیس کرنا پڑا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، پیارے حبیب آپ بھی صبر کیجیے، اور آپ کا صبر اللہ ہی کے ذریعے جو ہے وہ ممکن ہے. سب سے پہلے کیا ہوا؟ شیعہ ابی طالب، نبوت کے 7ویں سال سے لے کر نبوت کے 10ویں سال تک 3 سال اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، سارے صحابہ، صحابیات، بچے، جوان، بوڑھوں کا بائیکاٹ کیا گیا. اور یہ بائیکاٹ صرف جسے کہہ لیں کہ کوئی اقتصادی بائیکاٹ نہیں تھا کہ ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، یہ سوشل بائیکاٹ نہیں تھا، کوئی ان سے ملے گا نہیں، یہ ٹوٹلی بائیکاٹ تھا. اور ایک تحریر لکھی، اور وہ تحریر لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکا دی کہ جس نے ان سے کچھ خریدا یا ان کو کچھ بیچا، جس نے ان سے میل ملاپ رکھا یا جس نے ان سے بات تک کی، ٹھیک ہے، ہم سب مل کر اس کا بھی بائیکاٹ کریں. قریش نے آپس میں، اور وہ تحریر لکھ کر لگا دی. اور یہ تھا یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مکمل بائیکاٹ. اور یہ ایک ہفتے، ایک دن، ایک ہفتے، ایک مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے نہیں تھا. کتنا تھا؟ 3 سال. تو اللہ کے پیارے حبیب کو نکاح یعنی کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. آپ نے اپنے سب کو بنو ہاشم کو لیا، اور ابو طالب کی زمین تھی اپنا، اسی لیے اس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے. یہ شعب کہتے ہیں گھاٹی کو، ایک مکہ سے، اس زمانے کے مکہ سے، آج تو یہ مکہ کے اندر جگہ موجود ہے، تھوڑا سا باہر نکلے اور وہاں پر لے جا کر خیمے گاڑے اور وہاں پر انہوں نے قیام کیا. اور حالت یہ تھی کہ رسول اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا اور نہ بچوں کو پلانے کے لیے دودھ ہوتا. پتے کھا کر اپنے آپ کو زندہ رکھا. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بکریوں کو مینگنیاں نہیں آتی، ہمیں اس طرح کے قضائے حاجت، اس طرح کی حاجت ہوتی تھی. یہ حالت تھی. اور جب بچے روتے تھے، بلکتے تھے، تو ان کی آوازیں اتنی بلند ہو جایا کرتی تھیں کہ آس پاس والوں کے دل کٹ کر رہ جاتے تھے. دن میں تو کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا، رات میں کبھی کوئی آ جاتا اور کچھ نہ کچھ دے کے چلا جاتا. کوئی تھوڑا سا دودھ دے دیتا چپ چھپا کر، کوئی تھوڑا سا راشن دے دیتا چپ چھپا کر. لیکن مکمل بائیکاٹ کیا گیا. اور یہ سلسلہ کتنے عرصے تک جاری رہا؟ 3 سال تک. اور اس کے علاوہ جو رسول اللہ کو تکلیفیں دی گئیں، آپ پر مختلف قسم کے جملے کسے گئے، استہزاء کیا گیا، الزامات لگائے گئے. ٹھیک ہے، یعنی تکلیف کے مختلف انداز. ایک زبان سے تکلیف ہوتی ہے، ایک عمل سے تکلیف ہوتی ہے، ایک معاشرتی سوشلی طور پر تکلیف ہوتی ہے، ایک فائنینشلی طور پر ہوتی ہے.
کوئی تکلیف کا ایسا مرحلہ نہیں تھا جو آپ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ نہ دہرایا گیا ہو۔ کبھی کہتے کہ واضح جادوگر ہیں، کبھی کہتے کاہن ہیں، کبھی کہتے مجنون ہیں، کبھی کہتے شاعر ہیں، کبھی کہتے کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے اور وہ اس سے سیکھ کر آ کر ہمیں آگے بتاتے ہیں، کبھی کہتے کہ پہلے والوں کی قصے کہانیاں ہیں جو ہمیں سنا دیتے ہیں آ کر، اور کبھی کہتے کہ اس قرآن کو مت سنو۔ اور جب بھی قرآن مجید اللہ کے پیغمبر اور آپ کے صحابہ پڑھتے تو یہ کیا کرتے؟ یہ کرتے کہ تم جو ہے اس قرآن کو کسی کو سننے نہ دو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے ان ساری باتوں کے قرآن مجید میں نہ صرف تذکرہ کیا بلکہ اللہ کے اپنے پیارے حبیب کا دفاع کیا۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اسلام کے لیے کھڑا ہو اور حق کے لیے کھڑا ہو اور اسے تکلیفیں نہ دی جائیں۔ اور تکلیفیں جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھیں بغیر تکلیفوں کے نتائج حاصل نہیں ہوتے، بغیر قربانیوں کے نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ ہم بھی اگر یہ نتائج چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان کے، اسلام کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے، اسلامی نظام کے لیے، تو اس کے لیے کم از کم مکی دور کو سمجھنا ہوگا اور کم از کم اتنی صلاحیت تو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی کہ ہم اسلام کے ساتھ، رسول اللہ کی سیرت کے ساتھ، توحید کے ساتھ اور آپ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کے لیے کچھ برداشت کر سکیں۔ تو بہرحال یہ مختلف قسم کی تکلیفیں تھیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے گزریں، میں بہت ساری چیزیں اب اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ غم کا سال، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات اور جناب ابو طالب کی وفات۔ 10ویں نبوت کے 10ویں سال جو ہے یہ ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جس مرحلے کے اندر جو ہے وہ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ ان دونوں کی وفات ہو جاتی ہے۔ پہلے سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے۔ رسول اللہ کو بہت بڑا سہارا تھا سیدہ خدیجہ کا، جیسا کہ میں اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر چکا ہوں۔ انسان کو گھر کے اندر اگر مورلی سپورٹ حاصل ہو، انسان باہر بہت کچھ کر سکتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے کچھ وقت بعد ابو طالب کا جو گھر سے باہر لوگوں کے سامنے آپ کے لیے ڈھالتے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ رسول اللہ کی جو ڈھالیں ہیں دونوں، گھر کے اندر کی اور گھر کے باہر کی، اور آپ کی حمایت اور نصرت ہے، وہ ان سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس سال کو غم کا سال جو ہے عام الحزن قرار دیا گیا، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب مشرکین مکہ نے کھل کر جو ہے وہ کیا کر دی، کھل کر جو ہے وہ مخالفت جو ہے شروع کر دی، کیونکہ اب نہ ابو طالب رہے اور نہ سیدہ رہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر جب ان سے اپنا مایوس ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اہل مکہ سے بالکل آپ ہو گئے کہ اب اہل مکہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے یہ لوگ۔ تو اب آپ نے سوچا کہ میں کسی اور علاقے میں جاؤں۔ آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ طائف کے اندر ثقیف، بنو ثقیف قبیلہ تھا۔ آپ ان کے تینوں سرداروں سے، 3 سردار تھے، ایک سردار کے پاس گئے، ان سے جا کر ملے۔ سب نے اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دینا اور حمایت نصرت کرنا تو دور کی بات، آپ پر ایمان لانا تو دور کی بات، یہ تک برداشت نہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے اندر ٹھہر بھی سکیں۔ اور مکہ اور طائف کے اوباش نوجوانوں کو، یعنی کہ ایک اللہ کے پیغمبر کے پیچھے لگا دیا۔ آپ کے ساتھ سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا بلال حبشی، یہ 2 صحابی آپ کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہما۔ اور طائف کے نوجوان جسے اوباشوں کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو کسی طرح جو ہے نا وہ طائف میں یہ رہنے نہ پائیں، ان کو طائف سے باہر کرو۔ بہرحال میں وقت نہیں تھا، ورنہ میں آپ کو یہ بات بتاتا کہ یہ ایک ایسا تکلیف دہ مرحلہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ نوجوان جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے اپنا دونوں طرف، اور پھر سب نے جس طرح ہدف کا نشانہ لے کر مارا جاتا ہے نا، اگر آپ کے پاس جو ہے نا کوئی ہدف ہو اور آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے، آپ کھیل میں ہدف کا نشانہ لیتے ہیں۔ امام الانبیاء، اس کرۂ ارض پر اللہ کی سب سے عظیم اور محبوب ترین شخصیت کے جسم کے مختلف حصوں کو ہدف بنا کر نشانہ لیا گیا۔ کوئی سر پہ مارتا، کوئی ہاتھوں پہ مارتا، کوئی ٹانگوں پہ مارتا، اور اس دنیا کا جو سب سے قیمتی خون ہے وہ وہاں پر بہایا گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، آپ جسے کہنے کہ گر گئے، اور پھر سیدنا زید بن حارثہ اور بلال حبشی رضی اللہ عنہما نے آپ کو اٹھایا، اور اٹھا کر جو ہے نا وہ آپ کو طائف سے جو ہے نا وہ باہر لے کر آئے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک باغ ہے وہاں پر پہنچے، اور اس طرح آپ جو ہے نا وہ طائف سے جو ہے نا وہ باہر نکلے۔ پھر بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تکالیف، مشقتیں آئیں، مختلف قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں، وہ اوجڑی والے معاملات جو ہیں، اور ابو لہب کی جو بیوی ہے وہ اللہ کے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ ابو لہب اللہ کے پیغمبر کو بات نہیں کرنے دیتا تھا، یعنی کوئی موقع انہوں نے نہیں چھوڑا کہ اللہ کے پیغمبر کو اذیت اور تکلیف
دینے کا۔ بالآخر اب یہ سلسلہ تھوڑا سا ختم ہوا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تسلی کے جو معاملات ہیں وہ جو ہے نا وہ ہونا شروع ہوئے۔ سب سے پہلی تسلی یہ تھی کہ جنات، آپ تھوڑا سا آگے تہجد کے موقع پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جنات کی ایک جماعت نے سنا اور اس کا ذکر سورۃ الجن میں بھی ہے، وہ ایمان لے کر آئی، پھر وہ واپس گئے اور مزید لوگوں کو لے کر آئے جنات کو، اور جنات کی جماعت اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے کر آئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنات کے پیغمبر بھی وہی ہوتے ہیں جو انسانوں کے پیغمبر ہیں۔ تو رسول اللہ صرف انسانوں کے پیغمبر نہیں ہے بلکہ انسانوں اور جنات دونوں کے پیغمبر ہیں، اور جنات کے اندر الگ سے انبیاء اور رسول نہیں آتے۔ اگلا کیا ہوا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف واپس آئے تو بہت ساری باتوں کو بیچ میں سے اسکپ کرتے ہوئے بتاؤں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور تسلی اور تشفی جو ہے وہ دی گئی ام المؤمنین سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی صورت میں۔ اور ان دونوں سے پہلے وہ جو اپنا پہاڑوں پر معمور فرشتہ آیا تھا طائف سے نکلتے ہوئے کہ اللہ کے پیارے حبیب انہوں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے یہ پیغام دے کر کہ آپ حکم کریں ہم ان کو طائف والوں کو دو بستیوں کے دونوں اپنا پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ پیس کر رکھ دیں۔ تو اس موقع پر اللہ کے پیغمبر کا رحمت للعالمین ہونا جو ہے اس کا ایک مظہر سامنے آیا، اور اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ نہیں، مجھے پوری امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی قوم والے جو ہے نا وہ ضرور ایمان لے کر آئیں گے۔ اور اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں آپ کی یہ جو جسے کہہ لیں کہ یہ بات ہے یہ سچ ثابت ہوئی، حنین سے پہلے پورا قبیلہ بنو ثقیف ایمان اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک تسلی یہ تھی جنات کا ایمان قبول کرنا، پھر سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ۔ یہاں پر میرے خیال سے ہم جو ہیں وہ رک جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر کی مزید تسلی اور تشفی کے سلسلے شروع ہوئے۔ اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بس سمجھ لیں کہ اس کو اسی ضمن میں پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا عروج شروع ہوا۔ اب آپ سمجھ لیں تو ایک کے بعد ایک تسلی اور ایک کے بعد ایک اعزاز سے اللہ کے پیغمبر کو نوازا گیا۔ اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کو اپنے پاس بلایا۔ اور یہ سفر معراج کا نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو معراج نہیں کہا کریں، اس کو اسراء اور معراج کہا کریں، کیونکہ یہ سفر دو حصوں پر مشتمل تھا، پہلے مکہ سے مسجد اقصیٰ تک کا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے جو ہے وہ عرش معلیٰ تک کا سفر تھا۔ اور اس کے بعد پھر 5 نمازوں کا تحفہ جو ہے وہ دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معجزات ہیں آپ کے سامنے، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے لیے مختلف معجزات ہیں جو آپ کو دیے گئے۔ آپ کا سب سے بڑا اور زندہ اور جاوید معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کے پیغمبر نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کا ایک حصہ مشرق اور دوسرا مغرب میں چلا گیا۔ پھر اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی انگلی مبارک سے آپ اگر سوکھے اس میں رکھتے، برتن میں رکھتے تو اس سے پانی جاری ہونا شروع ہو جاتا، چشمے سے پانی جو ہے وہ ابل پڑتا، آپ اپنی پھونک یا لعاب مبارک ڈالتے تو اس سے جو ہے نا وہ پانی جاری ہو جاتا۔ کھانے کے اندر برکت کے معاملات کہ 30 آدمی کا کھانا جو ہے وہ 700-800 افراد کے لیے جو ہے وہ کافی ہو گیا۔ رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن ڈالا مختلف موقع پر، ٹھیک ہے، لعاب مبارک سے شفا، جس طرح غار ثور میں سیدنا ابوبکر کو آپ نے لعاب مبارک لگایا، اور جس طرح خیبر کے موقع پر سیدنا علی کی آنکھوں میں لعاب مبارک، اور ایسی شفا جس کے بعد کبھی وہ بیماری دوبارہ نہ ہو۔ کنکریوں کی تسبیح، اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں میں کنکریاں ہوتی ہیں، صحابہ کہتے ہیں اپنی کانوں سے سنتے کہ وہ ان کی تسبیح کی آواز، کھانوں کے جو لقمے ہوتے رسول اللہ کے کا جو کھانا ہوتا، ان کھانوں کے لقمے سے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کی آوازیں آتی تھیں۔ یہ صحابہ فرماتے ہیں مختلف قسم کے معجزات تھے۔ اور بالآخر سب سے آخر میں بیعت عقبہ کا ذکر ہے۔ یہ پہلی بیعت، یہ 2 بیعتیں ہوئی ہیں کہ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں دعوت نہیں دے سکتے تھے، لیکن آپ کی شدید خواہش اور طلب یہ تھی کہ آپ کسی طرح جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ پھیلائیں اور کسی طرح جو ہے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ لیکن اللہ رب العالمین آپ کے لیے ایک ریاست تیار کر رہا تھا، اس کی ابتدا بیعت عقبہ سے ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے تصویر ہے، یہ منی جہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کنکریوں کے جہاں جمرات ہیں، جمرات کے پہلو کے اندر یہ مسجد کچھ عرصہ پہلے سعودی حکومت ہی کے دور کے اندر دریافت ہوئی ہے، اور جس کو آج جو ہے نا وہ یہاں پر جو ہے اس انداز سے یہ موجود ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اس موقع پر رات کے وقت اللہ کے پیغمبر نے کچھ انصار صحابہ سے جو مدینے سے آئے ہوئے تھے ملاقات کی، اسلام کی ان کو دعوت دی، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ مدینے کے اندر یہود تھے، اور یہود یہ کہتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں اور وہ پیغمبر آئیں گے
اور ہم ان کے ساتھ مل کر دنیا پر حکومت کریں گے. تو انصار نے سنا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ایمان لے آئیں اللہ کے پیغمبر پر، لہذا فوراً اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آئیں. اور اس کے بعد ایک بڑی لمبی تفصیل ہے کہ ایک سال جو ہے وہ 12 صحابہ ایمان لے کر آئے، پھر اگلے سال جو ہے دوسری بیعت کے اندر مزید افراد آئے اور یہ 72 صحابہ جو ہے وہ ایمان لے کر آئے. پھر دونوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی اور پھر اللہ کے پیغمبر کو ہجرت کی جو ہے وہ پیشکش کی گئی. اور یہ آخری بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہجرت کی پیشکش کی، انصار نے مدینہ آنے کی اور مدینہ میں آزادی کے ساتھ ریاست قائم کرنے کی، تو اس موقع پر بھی انصار سے اللہ کے پیغمبر کے جانشین صحابہ نے یہ کہا کہ جو ذمہ داری تم اٹھا رہے ہو یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے. ابھی تو تمہارے مخالف کوئی نہیں ہے، لیکن اگر تم نے اسلام کے نام پر کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، کوئی مملکت بنا دی اور محمد الرسول اللہ ان کے ساتھیوں کو کوئی جگہ فراہم کر دی تو پورا عرب تمہارے مخالف ہو جائے. تو پھر انہوں نے، انصار نے جو ہے وہ جواب دیا کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہیں، ہمارے مال بھی اللہ کے پیغمبر پر اور اللہ کے دین پر قربان، اور ہماری جانیں بھی اللہ کے دین پر قربان. ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، محمد الرسول اللہ پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اور پھر اس طرح اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ہجرت کا ارادہ کیا اور ابتدا کے اندر پہلے صحابہ کرام کو بھیجا اور پھر جو ہے وہ خود ہجرت فرمائی. یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ہجرت ہے مدینہ کے تعلق سے ایک دارالندوہ کا وہ واقعہ ہے کہ جو پارلیمنٹ تھا ان کا مشرکین کا، کہ جس میں رسول اللہ کو روکنے کے لیے انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور پھر سفر ہجرت کا جو آغاز ہے. یہاں تک ہماری آج کی جو ہے وہ پریزنٹیشن تھی، ورکشاپ تھی سیرت کے تعلق سے. آخر میں بس یہی ذکر کروں گا کہ علم کے تعلق سے تو ہم بہت کچھ سن چکے ہیں. ہمارے ہر مسئلے کا جواب سیرت کے اندر موجود ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے خود، پھر اپنے بچوں کو، پھر اپنے معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں. ٹھیک ہے؟ اور آپ جس محبت کے ساتھ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، وقت نکالا ہے، اس کو یہاں ختم نہیں کرنا، اس کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. مکمل پڑھیں، پڑھائیں، سیرت کو عام کریں اور سیرت کی روشنی میں جو ہے نا وہ اپنے گھر کی اور معاشرے کی تربیت کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان ساری باتوں کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کی روشنی میں اپنی اصلاح اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم وباللہ التوفیق.